السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر ہم سنڈے کمنٹ باکس نمبر 37 37ویں اس ایپیسوڈ میں آپ کے روبرو ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس ایپیسوڈ اور سوال جواب کی سیریز میں آپ کو سننے کو ملتے ہیں مختلف سوالات کے تسلی بخش جوابات۔ جو اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں تو پہلا سوال ہے زینت شیخ کا۔ یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، یہ خیر القرون کیا ہے؟ خیر کے معنی بہتر کے آتے ہیں، قرون قرن کی جمع ہے، 100 سال کے عرصے کو قرن کہتے ہیں، ایک صدی بھی کہتے ہیں، اور قرن کے معنی زمانے کے بھی آتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو میرے بعد آئیں گے یعنی صحابہ کا، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ بھی بہتر ہے جو صحابہ کے بعد آئیں گے یعنی تابعین کا۔ تو 3 زمانوں کے خیر ہونے کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ایک اپنے زمانے کے، صحابہ کے زمانے کے، اور تابعین کے زمانے کے۔ تو جب بھی خیر القرون بولا جائے تو اس سے مراد زمانہ نبی، زمانہ صحابہ اور زمانہ تابعی ہوا کرتا ہے۔ یہ زینت شیخ ہیں، انہوں نے حجاب سے متعلق ایک پوسٹ سینڈ کی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد میں جو ہے اس کو پڑھ کر بتاتا ہوں، اور انہوں نے کیا پوچھا ہے اس کو بھی میں بتاؤں گا۔ کہا حجاب از مائی آئیڈینٹی، میرا مذہب میں تو دیدار یار جائز نہیں تھا، پر اس نے تو نقاب میں رہ کر ہمیں کافر بنا دیا۔ تو یہ پوچھا ہی مفتی صاحب یہ ٹھیک ہے کہنا؟ جی بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہاں پر کافر سے مراد انکار کرنے والا ہے، یعنی مذہب اسلام نے غیر محرم کو دیکھنا یا غیر محرم سے بلا ضرورت گفتگو کرنا یا اختلاط کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں تھا، لیکن نقاب میں رہ کر، پردے میں رہ کر بوقت ضرورت غیر محرم سے وہ جو ہے گفتگو کی جا سکتی ہے، اور اس کو بوقت ضرورت دیکھا جا سکتا ہے، جیسے ڈاکٹر وغیرہ کے یہاں پر جاتے ہیں تو ایسی صورت میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے مذہب میں تو دیدار یار جائز نہیں تھا، پر اس نے تو نقاب میں رہ کر ہمیں کافر بنا دیا، یعنی اس کا دین حجاب میں رہنے سے کا انکار کر دیا، یہ مطلب ہے۔ زینت شیخ کا یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب آپ نے ایک اسٹیٹس لگایا تھا اور اس میں تھا صدقے کی آسان شکلیں اور صورتیں، اور جو تقریباً 6 تھی۔ نمبر 1، اپنے بھائی سے مسکرا کر پیش آنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا کسی کو حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اجنبی سرزمین میں، اجنبی ملک، شہر، بستی اور علاقے میں بھٹکے ہوئے اور راستہ بھولے شخص کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے، کمزور بینائی والے شخص کی رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے، اندھا ہے یا کسی کو کم نظر آتا ہے اس کو ہاتھ پکڑ کر اس کی منزل تک پہنچا دینا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیزیں جو ہے، پتھر ہے، کانٹا ہے، ہڈی ہے، کیلے کا چھلکا ہے، یا اسی طریقے سے رسی اور ستلی وغیرہ ہے جو بیچ میں پڑی ہے، جس کے سے راہگیر الجھ کر گر سکتے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو ایسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ نمبر 6، اپنے برتن سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ 6ٹھی صورت جو صدقے کی ہے، یہ ان کو سمجھ میں نہیں آئی، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب اس کو سمجھا دیجئے گا۔ سمجھانے کا مطلب یہ ہے، دیکھیے آج پانی کا حصول بہت آسان ہو چکا ہے، ٹوٹی کا کان پکڑا اور ہم نے جو ہے موٹر چلایا، پانی بھر گیا، ٹوٹی کھولی اور پانی مل گیا۔ آپ اس پانی کا حصول اس وقت بہت آسان ہے، لیکن اس وقت جو ہے جب کنویں کے دور تھے، پانی کا حاصل کرنا بہت مشکل تھا، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ پانی حاصل ہوا کرتا تھا۔ ڈول کو
رسی کے ذریعے سے کنویں میں ڈالا جاتا تھا، اور پھر جب وہ ڈول بھر جاتا تھا اس کو محنت اور مشقت کے ساتھ کھینچا جاتا تھا، تو پانی بھر کے اس طریقے سے پانی کو بھر کر اس سے فیض اور نفع اٹھایا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی کمزور تھا، پریشان ہے، اور اس کو اپنا برتن جو ہے پانی سے کنویں میں ڈال کر نہیں بھر سکتا، تو آپ کے برتن میں اگر پانی ہے تو اس کے برتن میں پانی دے دیا جائے، یا کسی کے پاس پانی نہیں ہے اور اس کو پانی کی ضرورت ہے وضو کے لیے یا پینے کے لیے یا روٹی ہنڈیا کے لیے یا کسی بھی استعمال کے لیے، اور آپ کے پاس پانی موجود ہے اور پانی جو ہے آپ اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے، یہی اس کا مطلب ہے۔ جی، یزید الشیخ بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب جب مسا ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کریں یا نہ کریں، یہ مسئلہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھیے گا، سردی کے آمد ہے، اور لوگ چمڑے کے موزے پہنتے جنہیں خفین کہتے ہیں۔ چمڑے کے موزوں کو خفین کہتے ہیں، اور خفین پہننے کے بعد شریعت میں ایک سہولت ملتی ہے۔ وہ سہولت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی بندہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے اگر وہ خفین کا استعمال کرتا ہے، یعنی وہ مقیم ہے، تو اس کو خفین پہن لینے کے بعد جس وقت اس کا وضو ٹوٹے گا، مکمل وضو کیا، اس کے بعد اس نے خفین یعنی چمڑے کے موزے پہن لیے، چاہے اس کے اندر نائلن کو موزے پہنے ہوں یا نہ ہوں، اس نے موزے پہن لیے۔ اب اس کا جب وضو ٹوٹے گا، اس وقت سے لے کر ایک دن ایک رات یعنی 24 گھنٹے تک اس کو یہ سہولت دی جائے گی کہ جب بھی وہ وضو کرے تو پاؤں سے خفین اور چمڑے کے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی پاؤں دھونے کی ضرورت ہے، بلکہ ان خفین پر مسح کر لیا جائے، یہ کافی ہے، اور یہ شریعت کی طرف سے ایک سہولت ہے اور سنت عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین کا استعمال کیا ہے، اور خفین پہنے ہونے کی حالت میں آپ نے مسح کیا ہے۔ اب اگر خفین پہننے والا اگر مقیم ہے تو ایک دن ایک رات یعنی 24 گھنٹے، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن اور 3 رات تک، وضو ٹوٹنے کے بعد سے لے کر 3 دن 3 رات تک اس کو یہ سہولت دی جائے گی کہ موزوں پر وہ مسح کر لے، پاؤں کو نہ دھوئے۔ یہ جو ہے یہ سہولت آپ نے سمجھ لیجیے شریعت کی طرف سے دی گئی ہے۔ اب مسئلہ سمجھے، اگر مقیم شخص جو ہے خفین پہنا ہوا ہے اور اس کی مدت مسح مکمل ہو گئی، تو اب مدت مسح مکمل ہونے پر، جس وقت مدت مسح مکمل ہوئی ہے اس وقت دیکھا جائے گا، اگر وضو ہے تو صرف موزے اتارے اور پاؤں دھو لے، اس کا مکمل ہو گیا وضو۔ اور اگر جس وقت مدت مسح پوری ہو رہی ہے اس وقت اس کا وضو نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ موزے بھی اتارے گا اور سارا وضو کرے گا، یہ مطلب ہے۔ پھر بہرحال اگر کیا ہے مستحب تو یہی ہے، چاہے مدت مسح کے مکمل ہونے کے وقت وہ موزہ پہننے والا وضو سے ہو یا نہ ہو، دونوں ہی صورت میں مستحب یہ کہ مکمل وضو کرے۔ لیکن جائز یہ بھی ہے کہ اگر مدت مسح کے وقت خفین پہننے والے کا وضو ہے تو وہ اب ایسی صورت میں اس کے خفین کی مدت پوری ہو گئی، خفین کے مسح کی مدت پوری ہو گئی، اب وہ آگے مسح نہیں کر سکتا، اس لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ وہ پاؤں سے خفین اتارے اور پاؤں دھو لے اور پھر خفین پہن لے، پھر اس کے مدت مسح کی اسٹارٹنگ ہو جائے گی۔ اور اگر اس کا وضو نہیں تھا تو ایسی صورت میں وہ اتارے، اور اتارنے کے بعد جو ہے اس پر پورا مکمل وضو کرے، پھر مکمل وضو کرنے کے بعد خفین پہن لے، پھر اس کی مدت مسح شروع ہو جائے گی۔ یہ زینت شیخ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ نعلین کسے کہتے؟ تو دیکھیں نعل کے معنی جوتے کے آتے، نعلین 2 جوتے، نعلین شریفین جب بولا جاتا ہے تو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ جو ہے اس کو اپنی پگڑی پہ نعلین کی جو عکس ہوتا ہے اس کو لگائے ہوئے، تو اس کی تصویر جو ہے یہاں بھی لگائے ہوتے ہیں۔ تو نعلین کے معنی 2 جوتوں کے آتے ہیں، 2 جوتیوں کے آتے ہیں۔ جب نعلین شریف استعمال ہو سیرت کے کتابوں میں،
تو اس وقت مراد ہوا کرتا ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتوں کو نالین مبارکین کہتے ہیں۔ یہ زینت شیخ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں بالوں میں کنگا نہ کریں، کئی دنوں تک ٹائم لگتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے۔ دیکھیے بالوں میں کنگھی کرنا نہ کرنے کے سلسلے میں ایک حدیث ہے اور اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، پہلے مسئلہ سمجھ لیں کہ بالوں کو سنوارنا، تیل لگانا، چٹیا باندھنا عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے بالوں کو سنوارنا اور تیل لگانا مستحب ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بال رکھے ہوئے ہوں وہ بالوں کی تکریم کرے۔ بالوں کی تکریم کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دھو کر تیل لگائے اور کنگھی کر کے صاف ستھرا اور خوشنما رکھے، بالوں کو بکھرا ہوا نہ رکھے، کیونکہ صفائی ستھرائی اور خوبصورتی اسلام میں مطلوب ہے۔ البتہ بالوں کی دیکھ بھال اور بناؤ سنگھار میں مبالغہ کرنا اور ہمیشہ بالوں کی فکر کرتے رہنا اور زلفوں کو صحیح کرتے رہنا، جیل لگانا وغیرہ، یہ قابل مذمت ہے، کیونکہ اس طرح فضول خرچی بھی ہوگی، وقت کا ضیاع بھی ہوگا اور بلا فائدہ جو ہے طاقت بھی ضائع ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو بنانے سنوارنے سے منع فرمایا ہے، الا یہ کہ ایک دن چھوڑ کر سنوارا جائے۔ بہرحال جس حدیث میں منع کیا ہے اس حدیث کے مطلب یہ ہے کہ روزانہ کنگھی کرنے میں لگے رہنے کو مکروہ قرار دیتی ہے، کیونکہ یہ بھی غیر ضروری بناؤ سنگار کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ابو داؤد میں ہے ایک روایت ہے فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی بناؤ سنگار کی چیزوں سے منع کیا تھا۔ تو اس میں یہ سمجھ لیا جائے کہ ان دو، ایک حدیث میں اللہ کے رسول بالوں کو سنوارنے کی تاکید فرما رہے ہیں اور دوسری حدیث میں فرمایا صحابی رسول نے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بناؤ سنگار کی بہت سی چیزوں سے منع کیا۔ تو دونوں صحیح بات یہ کہ دونوں کو، جس نے بال رکھے ہوئے ہیں وہ بالوں کی تکریم کرے، اسے سجائے سوارے۔ روزانہ بالوں میں کنگھی کرنے سے منع کرنے والی حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر شخص کو اپنے بال سنوارنے کا حکم دیا گیا اور ہر وقت اسی میں لگے رہنے سے روکا گیا ہے۔ چنانچہ اپنے بالوں کو سنوار کر کے رکھنا، لیکن ہر وقت اسی کام میں نہ لگ رہے بلکہ وقفے کے ساتھ کنگھی کرے، یہ دونوں حدیثوں کا اعلیٰ ترین مطلب ہے۔ اور جو ہے اسی طریقے سے ایک حدیث اور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک آدمی کو بکھرے ہوئے پراگندہ بالوں کے ساتھ دیکھا اور فرمایا کیا ایسے اپنے بالوں کو سنوارنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی؟ کیا اسے اپنے بالوں کو سنوارنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی؟ جو ہے تو اس میں یہ پتہ لگا کہ اللہ کے رسول نے بالوں کو پراگندہ، گندا، میلا کچیلا رکھنے کو پسند نہیں فرمایا۔ چنانچہ موطا امام مالک میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول ایک بار مسجد میں آئے تو ایک شخص پراگندہ سر کے بالوں اور بکھری ہوئی داڑھی کے ساتھ داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کہا باہر چلے جاؤ اور سر کے بال اور داڑھی کو سنوارو۔ اس پر وہ شخص گیا اور سر کے بال اور داڑھی سنوار کر اچھا سے کر کے واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صورت اس سے بہتر نہیں ہے کہ انسان شیطان کی طرح بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ آئے۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا ہے کہ بالوں کو سنوار کر رکھنا چاہیے، بکھرے ہوئے اور پراگندہ حالت میں چھوڑنا درست نہیں ہے۔ ہاں بالوں کو خیال کرتے ہوئے انتہائی مبالغہ آرائی سے کام لینا منع ہے، چنانچہ اگر مبالغہ نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کیا ہے بالوں میں وقت زیادہ لگتا ہے اور 2-4 دن بعد چوٹی بنوائی جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بس جو مقصد ہے وہ گندا میلا کچیلا نہ رہ جائے۔
کیا ہے پراگندہ بکھرے ہوئے بال ادھر ادھر نہ پھر رہے ہوں اور ہمیشہ بالکل سیٹ رہتے ہوں، بغیر کاڑے سیٹ رہتے ہوں، بغیر تیل لگائے اس کو بالکل اچھے رہتے ہوں، تو ایسی صورت میں تیل لگانا اور اس میں کنگھا کرنا پھر لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ یہ زینت شیخ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نام کیا تھا؟ یعنی ان کا حضرت صفیہ کا اصلی نام کیا تھا؟ تو اصلی نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ہماری اماں جان ہیں، ازواج مطہرات میں سے آتی ہیں، ان کا اصلی نام زینب تھا، لیکن چونکہ وہ جنگ خیبر میں خاص پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی تھی، اور عرب میں غنیمت کے ایسے حصے کو جو امام یا بادشاہ کے لیے مخصوص ہوتا ہے صفیہ کہتے تھے، اس لیے وہ بھی صفیہ کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ زینت شیخ بہن ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، ایک میسج بھیجا ہے، اس کو جواب دیں یہ صحیح ہے یا نہیں۔ میسج میں ان کا سوال ہے اور اسی میں جواب بھی ہے۔ سوال ہے قرآن شریف کو ہندی، رومن انگلش یا کسی اور لینگویج یا بھاشا میں لکھنا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب ہی دیا گیا ہے اسی میسج میں کہ قرآن شریف عربی میں بھی ایک خاص طریقے پر لکھا ہوا ہے جسے رسم عثمانی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عربی میں بھی کسی اور طریقے سے لکھنا جائز نہیں، تو پھر ہندی، رومن، گجراتی یا کسی اور بھاشا میں لکھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ہندی، رومن یا کسی اور بھاشا میں قرآن شریف لکھا جائے، پھر سا، سین اور صاد اور اس جیسے بہت سے حروف ہیں جو عربی کے علاوہ دوسری اور زبان اور بھاشاؤں میں نہیں ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے عربی کے علاوہ کسی اور بھاشا میں قرآن شریف لکھنا جائز نہیں اور پڑھنا بھی جائز نہیں۔ جیسے عربی میں قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، اسے چاہیے کہ پڑھنا سیکھے اور ضرورت کے مطابق کسی سے سن کر یاد کرے، لیکن کسی اور بھاشا میں نہ پڑھے، یہ گناہ ہے اور ناجائز ہے۔ لیکن ترجمہ جس بھاشا میں چاہے لکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ مجلس شرعی کے فیصلے جلد نمبر 1 پیج نمبر 371 سے 375 تک یہ پورا میسج تھا۔ اب سمجھیے گا اصل مسئلہ کیا ہے۔ جو لوگ عربی میں لکھا ہوا قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے مجبوراً ہندی میں لکھے ہوئے قرآن شریف کو پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن ایسے لوگوں کو جس قدر جلدی ممکن ہو عربی رسم الخط والا قرآن شریف پڑھنا سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب رہا یہ کہ قرآن کریم کی چھپائی یا اس کو لکھنا عربی زبان کے علاوہ اپنے علاقائی زبان مثلا ہندی، مراٹھی، گجراتی وغیرہ میں کرنا یا لکھنا باجماع امت حرام و ناجائز ہے، اور اس کی کئی ریزن ہیں، کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجوہات میں سے ایک وجوہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو کسی اور زبان میں لکھنا یہ قرآن کریم کو بدلنے کے اور تحریف قرآن کے حکم میں آتا ہے۔ ایسا کرنا یعنی کسی اور زبان میں، علاقائی اور صوبائی زبان میں قرآن کریم کو لکھنا جو ہے مصحف عثمانی کے رسم الخط کی تعبیر اور اس کی تبدیلی اور تغیر ہے جو باجماع امت حرام ہے۔ دوسرا، صوبائی اور علاقائی جو زبانیں ہیں، ہندی ہو، مراٹھی ہو، گجراتی وغیرہ، بہت سے ایسے حروف موجود نہیں ہیں جو قرآن کریم میں پائے جاتے، مثلا زال، زا، ضاد، ظا اور الف اور عین، ان سب حروف کو گجراتی، ہندی، مراٹھی زبانوں میں الگ الگ نقش اور تلفظ کے ساتھ ادا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایک ہی نقش کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، ایک ہی سائز کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اور حالانکہ ان حروف کے تلفظ کے بدلنے سے عربی کے معنی میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے اور معنی بدل جاتے ہیں، اور ایسا کرنا قرآن مجید کی کھلی ہوئی
جو ہے تحریف ہے. آپ خود سمجھیے گا، ایک ہے قلب اور ایک ہوتا ہے قلب. قلب کے معنی کتا اور قلب کے معنی دل. اسی طریقے سے آپ دیکھیے چھوٹا کاف اور بڑے قاف کے فرق سے کتنے معنی بدل رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے گا ایک ہوتا آصف عقل مند اور ہوتا ہے عین سے آصف. آصف کے معنی آتے ہیں تیز و تند آندھی کے. ایسا ہوتا ہے ایک سیف سین سے تلوار اور سیف کے معنی گرمی. تو عربی اتنی نازک ہے، لہذا کچھ حروف ایسے ہیں جن کی ادائیگی کے لیے نہ گجراتی میں، نہ مراٹھی میں، نہ ہندی میں، نہ کوئی اور علاقائی اور صوبائی زبانوں میں ان الفاظ کی ادائیگی کے لیے کوئی ان کے پاس لیٹر اور حرف نہیں ہے. لہذا ان تمام وجوہات کی بنا پر کسی اور علاقائی یا صوبائی زبان میں قرآن کریم کو لکھنا یا چھاپنا ناجائز ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے، اگر علاقائی زبان میں جو اگر لکھا جائے گا تو حرکات زبر زیر پیش کو بشکل لیٹر اور حروف لکھا جائے تو یہ ایک اور حرف کی تحریف ہے. قرآن کریم کے ہر کلمے میں حروف کی زیادتی ہوگی جو کہ غلط ہے. اسی طریقے سے اس میں جو ہے کفار کے ساتھ مشابہت بھی ہے، کیونکہ یہ ان کا مخصوص رسم الخط ہے. ہندی وغیرہ میں اگر لکھا جائے، اکثر علاقائی زبانوں کی شروعات بائیں جانب سے ہوتی ہے، ہندی کی، انگریزی کی، گجراتی کی، مراٹھی کی جو ہے بائیں ہاتھ سے ہوتی ہے، جبکہ اردو اور عربی کی شروعات لکھائی کی جو ہے دائیں ہاتھ سے ہوتی ہے. تو اس بنا پر قرآن پاک کی شروعات بھی اگر ہندی، مراٹھی، گجراتی میں لکھا جائے گا تو بائیں جانب الٹی طرف سے ہوگی، جو کہ خلاف سنت ہے اور خلاف ادب بھی ہے، کیونکہ دائیں جانب سے کام کی شروعات کرنا پسندیدہ اور مسنون ہے. حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمم جو ہے دائیں طرف کو پسند فرمایا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے کہ قرآن کریم کی آداب کا لحاظ نہیں کیا جا سکتا، لہذا قرآن مجید کو غیر عربی زبان میں لکھنا یا چھاپنا یا ایسے قرآن مجید کو پڑھنا شرعاً ناجائز ہے. جو لوگ عربی زبان سے ناواقف ہیں انہیں چاہیے کہ وہ عربی سیکھیں اور عربی ہی میں قرآن مجید کی تلاوت کریں. البتہ اگر قرآن پاک کے عربی رسم الخط اور حروف کو باقی رکھتے ہوئے نیچے علاقائی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ شائع کرنے میں کوئی حرج نہیں اور ترجمہ پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں. جی یہ فرین بہن ہے، یہ پوچھ رہی ہیں مفتی صاحب اگر کسی مسلمان کا آدھا دھڑ ملا اور اس میں سر بھی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی ڈیڈ باڈی ہے، ایسی لاش ہے، ایسی میت ہے جس کا آدھا دھڑ تو ہے لیکن اس میں سر نہیں ہے، تو اس کو غسل دیا جائے یا کفنایا جائے یا نماز جنازہ پڑھی جائے نہ پڑھی جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے جب میت کے جسم کا اکثر حصہ موجود ہو، اگرچہ سر نہ ہو یا اکثر حصہ تو نہیں ہے لیکن آدھا سر ہے، دونوں صورتوں میں میت کا اکثر سر ہے، اکثر حصہ ہے، یعنی بدن زیادہ تر بدن موجود ہے اور تھوڑا بہت بدن جو ہے جانور کھا گئے یا وہ کسی میں ٹرک وغیرہ میں ایکسیڈنٹ میں چلا گیا، ضائع ہو گیا، زیادہ تر بدن کا حصہ موجود ہے، یا اکثر حصہ تو نہیں ہے لیکن آدھا سر سمیت موجود ہو تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی. البتہ اگر آدھے حصے کے ساتھ سر بھی نہیں ہے یا آدھے حصے سے بھی کم باڈی ہے تو ایسی صورت میں اسے بغیر غسل دیے ہوئے، بغیر جنازے کی نماز پڑھے ہوئے دفن کر دیا جائے گا. یہ فرین بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب صلاۃ الخوف بھی کوئی نماز ہوتی ہے کیا؟ جی ہاں، صلاۃ الخوف نماز ہوتی ہے. صلاۃ الخوف کا مطلب وہ نماز جو میدان جنگ میں دوران جنگ پڑھی جائے، اور اس کا طریقہ بھی ہے کہ اگر جو ہے دوران جنگ نماز ہو رہی ہے اور لڑائی ابھی رکی نہیں ہے، تھمی نہیں ہے، اور سارے لوگ ایک ساتھ ایک ہی امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں
تو امام اور امیر لشکر اپنی فوج کے دو حصے کر دیں، ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہے گا، دوسرے حصے کو اور دوسری جماعت کو لے کر امام نماز کو قائم کرے گا۔ اگر نماز 2 رکعت والی ہے تو 1 رکعت پڑھ کر یہ جو پیچھے فوجی ہیں 1 رکعت پڑھیں گے، اور اگر نماز 4 یا 3 رکعت والی ہے تو ایسی صورت میں یہ جو نماز پڑھنے والے فوجی ہیں وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد یہ خاموشی سے چلے جائیں گے، اور جو دشمن کے مقابلے میں ہے وہ آ جائیں گے اور امام کے ساتھ جو ہے نماز پڑھیں گے۔ جو 2 والی ہے تو 1 رکعت پڑھیں گے، اور 4 والی ہے تو 2 رکعت پڑھیں گے، اور امام سلام پھیرے گا، یہ سلام نہیں پھیرے گا۔ جب امام آخر میں سلام پھیر دے تو یہ خود چلے جائیں گے دشمن کے مقابلے میں، اور پہلی جماعت لوٹ آئے گی اور یہ لاحق کی طرح نماز اپنی مکمل کرے گی، یعنی اس میں کوئی قرات وغیرہ نہیں پڑھیں گے اور قیام رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز کو مکمل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ جو دوسری جماعت تھی جو دشمن کے مقابلے میں چلی گئی تھی وہ آ جائے گی اور اپنی نماز کو وہ مسبوق کی طرح، یعنی جو 2 رکعت ہیں ان کو پڑھیں گے اور اس میں سبحانہ، الحمد اور سورت وغیرہ پڑھیں گے، اس طریقے سے نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ جب کہ صلاۃ جنگ کے دوران جنگ سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیں تو اس کا طریقہ، اور اگر اپنے طور پہ علیحدہ علیحدہ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو صلاۃ الخوف کی نماز کہتے ہیں۔ جی یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب اس پوسٹ کے بارے میں بتائیں کیا حقیقت ہے، آپ دیکھ لیجئے پھر میں اس کو پڑھ کے سناؤں گا۔ تو دیکھیے گا یہ پوسٹ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے محبت تو یہ ہوتی ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، تھوڑی دور پر حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، بیچ میں ایک آیت آئی جو حضرت فاطمہ نے آہستہ آواز میں پڑھی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ مرد 4 شادی کر سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ آیت آہستہ پڑھی تو حضرت علی مسکرا کر جواب دیا، فاطمہ فکر مت کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں اور میری زندگی میں تم ہی ایک رہو گی۔ یہ پوچھ رہے ہیں موتی صاحب کیا یہ روایت صحیح ہے؟ یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے، اور اس طرح کی روایتیں بے تحاشا سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہتی ہیں، فیس بک کے پلیٹ فارم پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر بے سند کی باتیں اور حدیثیں لوگ بڑی جرات اور ہمت کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سینڈ کرتے ہیں، یہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ محبت نہیں ہے، اس میں تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنتوں کی سردار کی جو ہے انتہائی بے ادبی اور گستاخی ہو رہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے شریعت کے ایک ایک حکم کو تسلیم کیا ہے اور اللہ کے حکم کو مانا ہے، دل جو جان سے اس پر یقین رکھا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، قرآن کریم کی آیت ہے کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جن کو تمہیں بھلی لگیں، اچھی لگیں، 2 2 3 3 4 4۔ اس آیت کو پڑھتے وقت آہستہ پڑھنا گویا کہ اس سے تو یہ میسج آ رہا ہے حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہونے والی اس آیت کو قبول نہیں کر رہی تھی، نعوذ باللہ، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ فاطمہ گھبراؤ متی، میں تم سے ہی محبت کرتا ہوں اور میری زندگی میں تم ہی ایک رہو گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واقعہ پیش آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام نکاح کسی اور جگہ سے بھی آیا، وہ غیر ایمان والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر انتہائی تکلیف ہوئی اور آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور کہا علی میری بیٹی کے رہتے ہوئے دوسرا نکاح،
علماء نے لکھا ہے وہ غیر ایمان والوں کا تھا، کافروں کی بیٹیوں کا تھا، اس لیے جو ہے اللہ کے رسول کو ناگواری ہوئی۔ بہرحال یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یقیناً حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، لیکن آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت فاطمہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت علی نے دوسرے نکاح بھی کیے اپنی بھانجی سے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امامہ سے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت فاطمہ نے آہستہ سے قرآن کی آیت پڑھی، اس میں تو ان کی گستاخی نظر آ رہی۔ ان کا تو اللہ کے آیات کا پر یقین کرنا یا اس کے متعلق اپنے دل میں خوف اور اندیشہ قائم کرنا، یہ سب ظاہر ہو رہا ہے، حالانکہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھا جائے کہ قرآن کریم میں جو یہ کہا گیا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں اچھی لگیں بھلی لگیں ان سے نکاح کرو، یہ اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا گیا۔ اور اس اجازت کو بھی شرط پر رکھا گیا، اگر انصاف کر سکتے ہو، حقوق کی ادائیگی کر سکتے ہو۔ اور کیسے حقوق کی ادائیگی؟ یعنی حشر کے مفلس ہونے سے بچ سکتے ہو، حقوق کی ادائیگی کر سکتے ہو، انصاف قائم رکھ سکتے ہو، تو اب 2 4 4 3 3 شادیاں کر سکتے ہو۔ لیکن یقیناً ایک بیوی کے حق ادا نہیں ہوتے تو 2 4 کے کیسے؟ ایسا نہیں ہے، بالکل ہوتے نہیں ہیں۔ کرنے والے ایسے موقع پر کر بھی رہے ہیں جنہوں نے 2 2 3 3 شادیاں کر رکھی ہیں، اور الحمدللہ وہ ان کی انکم بھی اچھی ہے، اور ان کو اپنے نفس پر اعتماد بھی ہے کہ کسی ایک کی طرف وہ مائل نہیں ہوتے، ہر ایک کا حق ادا کرتے ہیں، ہر ایک کسی سے کے ساتھ نا انصافی نہیں ہونے دیتے۔ ان کے الحمدللہ وہ 2 2 3 3 4 4 بیویاں ہیں۔ لیکن اگر کوئی انصاف نہ کر سکے تو پھر ایسی صورت میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ایک کے علاوہ دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں جو اجازت دی گئی ہے ایک سے زائد بیوی کی، وہ اسی کنڈیشن میں دی گئی ہے جبکہ انصاف ہو۔ تو گویا کہ شریعت نے اجازت ہی نہیں دی، شرط ہی ایسی رکھ دی ہے۔ بہرحال یہ جو ہے حدیث بالکل صحیح نہیں ہے، مجھے تو کہیں بھی نہیں ملی۔ اگر اس کو صحیح بھی سمجھا جائے تو اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قرآن کریم پر ایمان جو ہے ڈھل مل سا نظر آ رہا ہے۔ یہ فرین بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کو بتائیں کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اس پر سامنے والا یہ کہے کہ ذریعہ تو انسان ہی بنتا ہے، تو اس کو کیا جواب دیں؟ اس کا آنسر اگر پوسیبل ہو تو ابھی دے دیجئے مفتی صاحب۔ بہت آسان ہے، دیکھیے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، دنیا دارالاسباب ہے، اور دارالاسباب کے تحت یقیناً نقصان پہنچانے کا ذریعہ انسان ہی بنتا ہے، لیکن انسان یہ جو بنتا ہے نقصان پہنچانے کا، دل آزاری کا ذریعہ جو انسان بنتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت حفاظت پڑھو، اور مومن کی شان بتائی، نہ وہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے، تہمت کی جگہوں سے بچو، اور صبح و شام کی دعا پڑھو، معوذتین پڑھو، جس میں اب دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کے تحت ان دعاؤں کو پڑھو، اپنے عقل کا استعمال کرو۔ اسی طریقے سے حدیث میں فرمایا ہے ایک مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا، یعنی انسان کیا ہے کہ مومن دوبارہ بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ لہذا ان تمام احادیث کی بنیاد پر یقین تو یہی رکھنا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر بھی کوئی کسی کو نقصان بالکل نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں اسباب انسان ہی بنتا، لیکن سبب کو سبب ہی رہنے دیں، اس کو کیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ سبب ہی نقصان پہنچائے گا، یہ نقصان کا ذریعہ تو بن سکتا ہے، لیکن حقیقت میں نقصان اور نفع مشیت الہی پر موقوف ہیں۔ مثلا اگر کسی کے گھر پہ پانی کا آنے کا جو پائپ لائن ہے، پائپ لائن میں جو ٹوٹی لگی ہوئی ہے، اگر کوئی ٹوٹی کھولے اور پانی اس میں سے آ جاتا ہے، دوسرا انسان یہ کہے کہ بھائی کہ جو ہے پانی ٹوٹی نہیں دیتی ہے، جب تک کہ وہاں سے ٹویل نہ چلے، موٹر نہ چلائے جائے، تو کہنے والا یہ کہنے لگے کہ بھائی پانی تو ٹوٹی ہی سے آئے گا۔ تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، پانی ٹوٹی ہی سے آئے گا، وہ سبب ہے، لیکن
جو ہے حقیقی مؤثر نہیں ہے، حقیقت تو وہ ہے۔ تو کوئی بھی انسان دنیا میں جس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ سبب کے درجے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے حکم ہوگا تبھی۔ بہرحال تو انسان جب سبب بنتا ہے نقصان پہنچانے کا، تو جن و انسان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے معوذتین میں، چنانچہ سورہ ناس میں انسان و جنات کے شر سے دنیاوی اور اخروی چیزوں کے نقصان پہنچانے والوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وہ پناہ کیا ہے، وہ پڑھا جائے، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، یہی اس کا جواب ہے۔ جی، یہ فرین بہن ہیں اور ان کا ایک سوال ہے، اور سوال جو ہے بہت وہ ہے کہ مفتی صاحب جو ہے تو کہہ رہی ہیں مفتی صاحب میں جانتی ہوں شریعت میں جو بھی حکم ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت چھپی ہوتی ہے، تو مجھے پلیز یہ بتائیں کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دے کر انکار کرے، لیکن بیوی کو پورا یقین ہے کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے، لیکن بیوی کے پاس کوئی گواہ نہ رہنے کی وجہ سے اس کا قول معتبر نہیں ہوگا، ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کیوں کا جواب سمجھنے کے لیے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ایک نکاح ایک رشتہ ہے، دو الگ الگ مزاج، دو الگ الگ پسند کے، دو الگ الگ خاندان کے لوگ جو ہیں نکاح کی وجہ سے رشتے میں بندھ جاتے ہیں۔ اب یہ رشتہ اس کو نبھانا مشکل ہو جائے، دونوں کے مزاج نہ ملیں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کریں، دونوں ایک دوسرے کو پسند نہ کریں، تو اس رشتے کو آگے تک لے جاتے ہوئے گھسیٹنا اور خود سوسائڈ کر لینا یا ایک دوسرے کے حق ادا نہ کر دینا، یہ عقل مندی نہیں تھی، بلکہ اسلام نے اپنی خوبی کا اظہار کیا، اور یہاں بھی اس رشتے نکاح کو اگر یہ فیوچر میں چل نہ سکے تو اس کو ختم کرنے کے لیے طلاق رکھیے، ڈیورس رکھیے، اور یہ ڈیورس اور طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا، عورت کو نہیں دیا گیا، کیونکہ عورت جذباتی ہوتی ہے، عورت مردوں کے مقابلے میں ناقص العقل ہے، اجتماعیت کے اعتبار سے، فردی اعتبار سے نہیں، اجتماعیت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ سارے مرد ایک طرف، ساری عورتیں ایک طرف، ان میں عقل مند کی پرسنٹیج مردوں میں زیادہ ہے، عورتوں میں کم ہوتی ہے، اس لیے اس اعتبار سے فرمایا کہ عورت ناقص العقل ہے، جذباتی ہوتی ہے، اس لیے نکاح کو ختم کرنے کا جو طریقہ ڈیورس اور طلاق کی شکل و صورت میں رکھا گیا، اس کا مالک شوہر کو بنایا گیا، بیوی کو بالکل مجبور نہیں کیا گیا۔ بیوی اگر کسی ایسے حالات سے دوچار ہو جائے کہ شوہر نہ اس کا حق ادا کرے، نہ اس کے ساتھ محبت و سلوک کا ساتھ معاملہ کرے، نہ اس کو چھوڑے، تو اس کے لیے خلا کا طریقہ رکھا کہ وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن اس خلا کو بھی چونکہ وہ جذباتی تھی، نفع نقصان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فیصلے لے لیتی ہے، ناقص العقل ہے، تو خلا کو بھی جو ہے شوہر کی مرضی پر ڈیپینڈ کیا گیا، موقوف کیا گیا۔ یعنی اگر عورت اپنے نکاح کو ختم کرنا چاہتی ہے اور شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے جو ہے تم میرے مہر کے عوض میں مجھے خلا دے دو، مجھے طلاق دے دو، شوہر اس کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ رشتہ نکاح ختم ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے طلاق کا مسئلہ ہے، اگر کوئی بیوی کو اس کا شوہر طلاق دے دے اور بعد میں شوہر انکار کرے کہ میں نے طلاق نہیں دی، اور بیوی کہے کہ میں نے کیا ہے مجھے طلاق دی ہے، لیکن بیوی کے پاس کوئی بھی گواہ موجود نہیں ہے، تو شریعت نے بیوی کی بات کا اعتبار نہیں کیا۔ بیوی کی بات طلاق کے سلسلے میں جبھی معتبر ہے جبکہ اس کے پاس گواہ ہو، اگر گواہ نہیں ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں۔ ہاں، اس کے لیے شریعتاً یہ حکم دیا گیا کہ دیانتاً اگر واقعی اس نے شوہر نے طلاق دی ہے اور یہ اپنے قول میں سچی ہے،
تو اور اس کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو کسی بھی صورت میں اپنے شوہر کو اپنے اوپر قابو نہ دے، تعلق قائم نہ رکھے۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے یہی کہا جائے گا کہ نکاح ختم نہیں ہوا، کیونکہ شوہر طلاق کا انکار کر رہا ہے۔ اور یہ ایسا کیوں ہے؟ اگر عورت کی بات کا اعتبار کر لیا جاتا طلاق کے سلسلے میں، تو ذرا سی بات پر عورت جو ہے فوراً یہ کہہ دیتی کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دی ہے، اور ایسا ہوتا کہ کہا کچھ اور ہوتا، وہ اپنی ناقص العقلی کی وجہ سے کچھ اور سمجھ جاتی۔ اس لیے خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے اور رشتوں کو باقی رکھنے کے لیے شریعت کا اصول یہی ہے کہ عورت کی بات طلاق کے حق میں بغیر گواہوں کے معتبر نہیں ہے۔